بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے لگا اور دوسری جائز چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نفع کیا ہے جسے اس آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فائدہ: 1 اوقیہ 40 درہم اور 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہے۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ صبح کو چست حشاش و بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہ لگی ہوتی ہے۔ جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔